بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث قط کے متعلق چل رہی ہے۔ قط کی گزشتہ بحث میں دو قسمیں بیان کی تھیں۔ ایک قط طریقی ہوتا ہے، جبکہ دوسرا قط موضوعی کہلاتا ہے۔ قط طریقی وہ قط ہوتا ہے کہ جہاں پر شارع کی طرف سے واقع پر حکم مترتب ہو جاتا ہے، چاہے مکلف کو اس حکم کے بارے میں علم و قط ہو یا نہ ہو، فرق نہیں کرتا۔ اب ایسی صورت میں کہ شارع نے جب فرما دیا کہ الخمر حرام، اب یہاں پر واقع میں شراب کی حرمت کا حکم نافذ ہو چکا ہے، چاہے مکلف کو اس کے بارے میں علم ہو یا نہ ہو۔ اب یہاں پر اگر کسی صورت میں مکلف کو کسی چیز کے شراب ہونے کا یقین اور قطع ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں اس صورت میں یہ اس شراب کے بارے میں حاصل ہونے والا قطع اس کی نسبت حجت ہوگا۔ پس حجیت کا کیا معنی ہے؟ یعنی اب تکلیف اس کے لیے فعلی ہو چکی ہے، چونکہ جہاں کہیں پر مکلف کو کسی بھی مسئلے کے بارے میں قطع حاصل ہو جائے تو حجیت قطع کا یہ معنی ہے کہ وہ تکلیف کو منجز اور فعلی کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر قطع کی اطاعت کرنا اور متابعت کرنا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ پس اگر وہ قطع واقع کے مطابق ہوا تو یہاں پر اس کو منجزیت عطا کرے گا اور شارع کی طرف سے اس کو اس فعل پر ثواب دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہی قطع خطا کر جاتا ہے اور جیسا اس نے سمجھا تھا ویسا حکم نہیں نکلتا تو اس صورت میں یہی حاصل ہونے والا قطع اس کو معذریت عطا کرتا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال کہ مثلا اگر کوئی بندہ کسی برتن کے اندر مائع کے بارے میں شربت کا یقین رکھتے ہوئے اس کو نوش کر لیتا ہے، پی لیتا ہے۔ اب پی لینے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ در واقع شربت نہیں تھا بلکہ شراب تھا۔ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کو شربت کا پہلے یقین تھا، یہی یقین اور قطع اس کو شارع کی نگاہ میں معذریت عطا کرے گا، یعنی معذور بنا دے گا، بس اس کو عقاب نہیں ہوگا۔ یہ تو ہے قطع طریقی کے حکم واقع پر آ جاتا ہے، چاہے مکلف کو اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ لیکن جہاں تک قطع موضوعی کا تعلق ہے وہاں پر قطع اور یقین کا مکلف کے لیے حاصل ہونا یہ موضوع حکم میں دخیل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تک قطع حاصل نہیں ہوگا تب تک حکم بھی نہیں لگے گا، کیونکہ موضوع ہی تب تک فرض ہو سکتا ہے جب مکلف کو قطع حاصل ہو۔ اس کی مثال مثلا شارع مقدس مکلف کو یوں خطاب کرتا ہے، اگر آپ کو کسی چیز کے شراب ہونے کا یقین ہو جائے
تب تجھ پر حکم حرمت شراب نافذ ہوگا، وگرنہ شراب کا حکم اور حرمت کا حکم اور تکلیف تمہارے لیے منجز نہیں ہوگی۔ پس یہاں پر قط خود موضوعیت رکھتا ہے۔ پھر آگے چل کر انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ قطع طریقی کے اندر مولا دخالت نہیں رکھتا، مولا قطع طریقی میں تصرف نہیں کرتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ چاہے مکلف کو قطع طریقی کے اندر جس طریقے سے بھی قط حاصل ہو، جس واسطے سے بھی قط حاصل ہو، جس راستے سے بھی قط حاصل ہو، وہ قط خود اس کی اپنی ذات کی نسبت حجت ہوا کرتا ہے۔ اب چاہے تو اسے قط اسباب عادیہ سے حاصل ہو، چاہے اسباب غیر عادیہ سے حاصل ہو، مثلا علم رمل سے حاصل ہو، علم جعفر سے حاصل ہو، یا مثلا اسے علم نجوم سے یہ قط حاصل ہو، یا کسی بھی طریقے سے اگر اسے قط حاصل ہو جاتا ہے تو یہ قط اس کی ذات کی نسبت حجت ہوتا ہے۔ لیکن قطع موضوعی کے اندر جس طرح ہر مقنن اپنے قانون کے اندر حق تصرف رکھتا ہے اور اس قانون کے موضوع کے دائرہ کو اگر تنگ کرنا چاہے تو تنگ بھی کر سکتا ہے، اور اگر وسعت دینا چاہے تو اسے وسیع بھی کر سکتا ہے، اسی طرح شارع مقدس کو قطع موضوعی کے اندر تصرف کرنے کا حق حاصل ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مولا شرط گزاری کر سکتا ہے کہ اگر آپ کو فلاں فلاں راستے سے قط حاصل ہوگا تب جا کر وہ قط حجت ہوگا، وگرنہ قط حجت نہیں ہوگا۔ مثلا اگر تجھے اسباب عادیہ سے قط حاصل ہوگا تو وہ قط تمہارے لیے حجت ہوگا، وگرنہ قط حجت نہیں ہوگا۔ اسی طرح مثلا باب قضاء میں شارع مقدس یہ شرط گزاری کر سکتا ہے کہ اگر تجھے باب قضاء کے اندر عن حسن قط حاصل ہو تو حجت ہوگا، لیکن اگر حدثی اور اندازہ گیری کی بنیاد پر تجھے کسی بھی طریقے سے قط حاصل ہو جاتا ہے تو وہ قط تیری ذات کی نسبت حجت نہیں ہوگا۔ بس معلوم ہوا کہ قطع طریقی کے اندر قط کے اندر مولا تصرف نہیں کرتا، دخالت نہیں کرتا، جبکہ قطع موضوعی کے اندر تصرف فرماتا ہے۔ تطبیقات انہوں نے بیان کی ہیں۔ اگر تطبیقات کے خلاصے کی طرف آئیں تو پہلی تطبیق کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر باب قضاء کے اندر کسی بھی مسئلے کو دو شاہد اور دو عادل گواہوں کی مدد سے اگر ثابت کرنا چاہیں، یا مثلا ایک عادل اور ساتھ قسم کھانے کے ساتھ، یعنی ایک عادل بھی ہو اور ساتھ قسم بھی کھائے، اگر اس انداز میں کسی مسئلے کو ثابت کرنا چاہیں تو فرماتے ہیں ان عادلوں کے لیے، یہ شاہد کے لیے جو گواہی وہ برداشت کریں گے اور جو گواہی وہ دے رہے ہیں وہ گواہی در واقع عن حسن ہونی چاہیے، نہ عن حدثن۔ پس اگر عن حدثن ہوگی تو فرماتے ہیں کہ شارع مقدس اس کو قبول نہیں کرے گا اور وہ حجت قرار نہیں پائے گی۔ مثلا دو عادل آ کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں انسان کو فلاں کی چوری کرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا ہے، تو ایسی گواہی قاضی کے دربار میں قابل قبول ہوگی، اور پھر قاضی کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کی اس گواہی کے مطابق چور کے ہاتھ کاٹے۔ لیکن اگر گواہی عن حدثن ہے، انہیں علم رمل یا علم جعفر یا دیگر علوم کی مدد سے کہیں سے بھی قط حاصل ہو گیا ہے،
اگرچہ یہ خط خود ان گواہوں کی اپنی ذات کی نسبت دیتے ہوئے اپنی ذات کی طرف تو حجت ہے، لیکن اس خط کی بنیاد پر قاضی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا فیصلہ کرے۔ اسی طرح اگر دوسری تنبیہ کے خلاصے کی طرف تطبیق کے خلاصے کی طرف آئیں تو فرماتے ہیں کہ جب مجتہد کو کسی بھی مسئلے کے بارے میں یقین حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ یقین از طریق کتاب و سنت و اجماع و عقل حاصل نہیں ہوا، جس طرح مثلا علم رمل جانتا تھا یا علم جفر پہ وہ مہارت رکھتا تھا، اور ان راستوں سے اگر اسے کسی بھی مسئلے کے بارے میں قطع حاصل ہو چکا ہے تو فرماتے ہیں کہ مجتہد کو یہ حاصل ہونے والا یقین اگرچہ خود اس کی اپنی ذات کی طرف نسبت دیتے ہوئے قطع طریقی کی حیثیت رکھتا ہے اور حجت ہے، لیکن اس قطع کی بنیاد پر اس کو یہ شریعت حق نہیں دیتی ہے کہ وہ اپنے مقلدین کے لیے فتویٰ جاری کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حاصل ہونے والا قطع وہ قطع نہیں ہے کہ جس کو شارع مقدس نے حجت قرار دیا ہے۔ اسی طرح تیسری مثال کے تیسری تنبیہ کے اندر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو یقین حاصل ہو جائے کہ پانی میرے جسم کے لیے مضر ہے، اور مضر کی صورت میں حکم شرعی یہ ہے کہ تیمم کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے، اب یہ تیمم کر لیتا ہے، یا مثلا کسی بندے کو نماز کی تنگی وقت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ نماز کا وقت میرے اوپر تنگ ہو چکا ہے، اب تنگی کی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ تجھ پر واجب ہے کہ نماز کو عجلت کے ساتھ جلدی جلدی انجام دو۔ اب یہاں پر دونوں صورتوں میں اس نے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ اس کے بدن کے لیے پانی مضر نہیں تھا، اور اس کے لیے جو نماز پڑھ چکا ہے اس نماز کے لیے وقت تنگ نہیں تھا، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ ہر دو صورت میں یہ جو کشف خلاف ہوا ہے، اس کا کشف خلاف اس کے انجام پائے ہوئے عمل کو ضرر نہیں پہنچائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کشف خلاف کا تعلق دروا کے مکلف سے ہے، نہ کہ قطع سے ہے، چونکہ شارع مقدس نے ایک دستور دے دیا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے اور اس انداز میں تجھے قطع حاصل ہو تو اسے حاصل ہو گیا تھا، اب غلطی خود مکلف کے ہاتھ سے ہوئی ہے، اس صورت میں جو تکلیف انجام پا چکی ہے فرماتے ہیں کہ وہ تکلیف درست ہے۔ عبارت کی طرف بڑھتے ہیں، تطبیقات فرماتے ہیں کہ پہلی تطبیق ان قول العدلین او الشاہد الواحد فیہا یعتبر مع الیمین انما یکون حجت فی القضاء، فرماتے ہیں کہ دو عادل گواہوں کی گواہی یا ایک شاہد کی گواہی کے جو قسم کے ساتھ ہو، فرماتے ہیں کہ باب قضاء کے اندر اس صورت میں معتبر قرار پائے گی اذا استند الی الحس لا الی الحدث، کہ جب اس گواہی کی نسبت حس کی طرف ہو نہ کہ حدث کی طرف ہو۔ فلو قطعت البینہ او الشاہد عن غیر طریق الحس، پس اگر دو گواہوں کو کسی گواہی کے بارے میں قطع حاصل ہو جاتا ہے یا ایک شاہد کو مع یمین قطع حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ قطع عن غیر طریق الحس از طریق حس حاصل نہیں ہوا، فقطعہما حجت لہما، اگرچہ یہ قطع خود ان دونوں کی اپنی ذات کی طرف نسبت دیتے ہوئے تو حجت ہے، لیکن ولا یصح للقاضی الحکم، لیکن قاضی کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ اس قطع کے مطابق حکم کرے، استنادا الی شہادتہما، کہ ان دونوں کی گواہی کے مطابق وہ فتویٰ دے اور حکم لگائے، لا یصح للقاضی، یہ قاضی کے لیے درست نہیں ہے۔ کیوں؟
لأن المعتبر فی الشہادت فی حصول القطع للبینہ او الشاہد من طریق الحس، چونکہ فرماتے ہیں کہ گواہی دینے میں جو گواہی معتبر ہے وہ والی گواہی ہے کہ جس گواہی کے اندر حاصل ہونے والا قطع من طریق الحس ہو۔ پس دو عدلین کو یا ایک شاہد کو جو قطع حاصل ہوا ہے اگر تو طریق حس ہے تو معتبر ہوگا، وگرنہ گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ فالقطع بالنسبت الى خصوص البینہ او الشاہد قطع طریقی محض، پس یہ جو قطع حاصل ہوا ہے یہ فرماتے ہیں خود ان گواہوں کی یہ شاہد کی نسبت تو قطع طریقی محض ہے، پس اس بنیاد پر لا یمکن التصرف فیہ، اس میں تو شارع مقدس حق کے تصرف نہیں رکھتا کہ تمہیں ان طریق حس چونکہ حاصل نہیں ہوا تو یہ قطع خود تمہاری ذات کی نسبت حجت نہیں ہونا چاہیے، نانا ایسا نہیں ہے، اس میں تو شارع مقدس تصرف نہیں کر سکتا۔ ولیکن قطعہما بالنسبت الی القاضی، لیکن ان دونوں کا قطع اگر قاضی کی طرف نسبت دیتے ہوئے ہم دیکھیں تو یہ قطع موضوعی کہلائے گا، اور جب قطع موضوعی کہلائے گا تو اس صورت میں وقد تصرف الشارع فی الموضوع، قطع موضوعی کے اندر شارع مقدس کو تصرف کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ وجعل القسم الخاص موضوعا للحکم القضاء، اور اس خاص قسم کو قرار دیا ہے شارع مقدس نے موضوعا للحکم، موضوع حکم قرار دیا ہے باب قضاء کے اندر، یعنی باب قضاء کے اندر اس قطع موضوعی کو موضوعا للحکم قرار دیا ہے، نہ مطلق قطع کو جس طرح طریقے بھی اس میں آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وکم لہ من نظیر، اگر آپ باب قضاء میں آئیں تو بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں۔ دوسری تطبیق میں فرماتے ہیں کہ اذا حصل الیقین للمجتہد من غیر الکتاب والسنت والاجماع والعقل، جب کسی مجتہد کو کسی مسئلے کے بارے میں یقین حاصل ہو جاتا ہے لیکن وہ یقین کتاب و سنت و اجماع و عقل کے طریق سے حاصل نہیں ہوتا، کررمل والجفر، مثلا علم رمل و جفر کی مدد سے اسے علم حاصل ہوتا ہے، فقطعہ بالحکم حجت لنفسہ، بس یہاں پر حکم کے بارے میں اس کا یہ حاصل ہونے والا قد خود اس کی اپنی ذات کی طرف تو حجت ہوگا، دون المقلد، لیکن مقلدین کی طرف نسبت دیتے حجت نہیں ہوگا۔ وذالک لما ذکرناہ فی قطع الشاہد اب البینہ، اور یہ وہی ہے بعینہ کہ جو ہم نے شاہد اور بینہ کے قطع میں بیان کیا ہے، بالنسبت الی القاضی، کہ جب ان کی نسبت دی جائے قاضی کی طرف تو کیونکہ یہ قطع موضوعی ہے تو بس خود اپنی ذات کے لیے حجت ہے لیکن دیگروں کے لیے حجت نہیں۔ تیسری تطبیق میں فرماتے ہیں کہ الحکم بوجوب التیمم، حکم ہے شریعت کے اندر کہ تیمم کرنا واجب ہے، اس کے لیے احرزہ، جس کو یقین حاصل ہو چکا ہے کہ کون استعمال الماء مضرا، کہ اس بندے کے لیے پانی کا استعمال کرنا باعث ضرر ہے۔ والحکم بوجوب التعجیل، اسی طرح شریعت کے اندر حکم ہے کہ واجب ہے جلدی کرے، کون؟ لمن، وہ بندہ احرزہ جسے یقین حاصل ہو چکا ہے ذیق الوقت، وقت کی تنگی کا، تو بس اس پر واجب ہے کہ وہ نماز میں جلدی کرے۔ فالقطع فیہم موضوعی، پس ان ہر دو صورت میں اگر کسی بندے کو قطع حاصل ہو جاتا ہے کہ پانی مضر ہے یا وقت تنگ ہو چکا ہے تو قطع موضوعی ہے۔ اب ایسی صورت میں اس کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ فلو انکشف الخلاف، اگر بعد میں کشف خلاف ہو جائے، وان الماء لم یکن مضرا، کہ پانی جو تھا وہ تو مضر ہی نہیں تھا، مجھے تو اشتباہ ہوا تھا، ولا الوقت ضیقا، اور نماز کے لیے جو میں سمجھا تھا کہ وقت تنگ ہو چکا ہے تو وقت تنگ ہی نہیں تھا، لما ضر بالعمل، تو صورت میں اس کے کیے گئے اور انجام پائے عمل کو یہ کشف خلاف ضرر نہیں پہنچائے گا۔ کیوں؟ لأن کشف الخلاف انما ہوا بالنسبت الى متعلق القطع، چونکہ یہ جو کشف خلاف ہوا ہے اس کا تعلق متعلق قطع سے ہے، یعنی خود مکلف سے ہے،
لو بالنسبت الی الموضوع، نہ کہ اس کشف خلاف کا تعلق خود موضوع سے ہے، موضوع یعنی وہی قط جو اسے حاصل ہوا ہے، المترتب علیہ الحکم کہ جس پر شارع مقدس نے حکم کو مترتب کیا ہے۔ بس چونکہ قط میں کشف خلاف نہیں ہے، قط تو حاصل ہو چکا تھا، اب اس میں تو دو رائے نہیں ہے، بس اس اعتبار سے اس کا انجام پایا عمل درست قرار پائے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔